جیسے بیٹے کو دو حصے دیتے ہیں اور بیٹی کو، یعنی بیٹی کو جو حصہ ملتا ہے بیٹے کو اس سے دگنا حصہ مل جاتا ہے۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں۔ وہ اس کو اگر حصہ زیادہ ملتا ہے تو اس کے پیسہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے؟ اولاد پر۔ یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کا خرچہ یہ اٹھائے گا، تو اس کے پیسے ان پر ہی لگ جاتے ہیں۔ اور بیوی کو جو حصہ ملا ہے بیوی کا خرچہ شوہر اٹھائے گا، بیٹی کو جو حصہ ملا ہے اس کا خرچہ اس کا باپ اٹھائے گا، شادی ہو جائے گی تو شوہر اٹھائے گا۔ تو عورت کا حصہ اس لیے کم رکھا ہے کہ اس پہ ذمہ داریاں کم ہیں، اور مرد کا حصہ اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی کمتر ہے۔ بعض اوقات اگر میں وراثت کے مسائل آپ کو سمجھاؤں، بعض اوقات بیٹیوں کا حصہ بہت زیادہ آدمیوں سے ہو جاتا ہے، کافی زیادہ ہو جاتا ہے، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں۔ تو یہ صورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بے دین قسم کا شخص جو ہے اسلام پر اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ بھئی دیکھو اسلام میں کہاں برابری ہے، تو پہلے تو زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حالت تھی عورتوں کی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کا بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا، اپنی ماں سے، سوتیلی ماں سے، یعنی ایک تو اس کی اصلی ماں ہوتی تھی اور باپ کی دوسری بیویاں جو ہیں وہ اس کی سوتیلی مائیں ہوتی تھی، اور یہ شرعاً حرام ہے۔ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، ماں سے تو ظاہر ہے، واضح بات ہے، لیکن اس کی جو دوسری بیویاں ہیں اس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن وہ شادی کر لیتا تھا یا اسے اپنے پاس روک لیتا تھا، اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہیں اور اپنا نکاح کر سکے۔ اور بڑے ظلم اور زیادتیاں اسلام نے عورتوں کو ان کا حق دلوایا ہے۔